بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، وہ کون سا عمل ہے جس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، جو جی چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، وہ راز بتائیے جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو کانٹا چبھنے کے برابر تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اس کو اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسروں کو دکھ درد دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ وضو سے گناہوں کا چھٹکارا۔ ایک چینی ڈاکٹر ایک دن مسجد میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان منہ ہاتھ دھو رہا ہے۔ وہ مسلمان کے پاس گیا اور پوچھا کہ جس طریقے سے آپ منہ ہاتھ دھو رہے تھے، یہ طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے؟ مسلمان نے جواب دیا، ہم اس طرح منہ ہاتھ دھونے کو وضو کہتے ہیں اور یہ طریقہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ ہم دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے نبی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ شخص بولا، ان کا تو 1400 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بولا، میں چینی طریقہ علاج کا ماہر ڈاکٹر ہوں۔ ہم جانتے ہیں قدرت نے انسان کے جسم میں کھال کے نیچے 66 مقامات پر ایک خاص طریقے سے مساج کیا جاتا ہے جس سے 50 سے زیادہ بیماریوں کا مؤثر علاج ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ جس طریقے سے وضو کر رہے تھے، اس میں آپ نے وضو کے دوران جسم کی ایسی 62 جگہوں پر ہاتھوں سے مساج کیا جہاں قدرت نے سوئچ نصب کر رکھے ہیں، اور دن میں 5 دفعہ وضو کرنے کی وجہ سے آپ کی بہت سی بیماریاں خود بخود غیر محسوس طور پر آپ کے جسم سے رفع ہوتی رہتی ہیں، جس کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب وضو کرتا ہے اور اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر اسے جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ 2 شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ ہے کہ جو رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ ہو جاؤ، اس کی امیدیں پوری کر دی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنے میں ایک دھماکے کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر ہے جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 برس پہلے، اب اس کی تہہ میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہا ہو تو 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ مردوں کی خوشی کا سامان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس گھر میں کوئی مر جاتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقہ کے ثواب کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نور کے طباق میں رکھ کر اس کو قبر میں لے جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے قبر والو، یہ تحفہ تمہارے گھر والوں نے تم کو بھیجا ہے، اس کو قبول کرو۔ پس مردہ خوش ہوتا ہے اور اس کے ہمسائے جن کو کوئی تحفہ نہیں پہنچتا غمگین رہتے ہیں۔ 3 آدمی پکے جنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو خوش خلق ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہی ہو، ایسا عمل جو مسلسل کیا جائے اس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے؟ 2 خوش قسمت لوگ جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ پاک محبت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ لوگ قابل رشک ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کے بارے میں رشک ہونا چاہیے وہ تو صرف 2 ہی آدمی ہیں۔ پہلے آدمی کے بارے میں فرمایا، وہ بندہ جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید کی نعمت عطا کی ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا ہو۔ اگر کوئی شخص حافظ ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جو شخص بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ اس خوشخبری میں شامل ہے۔ تلاوت کا بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ اور دوسرے خوش قسمت انسان کے بارے میں فرمایا، جس کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں غریبوں کے اوپر مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا ہو۔ یہ بھی قابل رشک بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انہیں اللہ پاک زیادہ دیتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہے، ایک کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وہ وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔